صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. اجتماعی جو ہے صحیح و سالم روابط اور جو ہے قائم کرنا معاشرے میں، اور اس کی حفاظت کرنا اور اس رابطے کی تقویت کرنا. معاشرے کے افراد ایک دوسرے سے رابطے رکھیں اور سالم رابطے. بعض رابطے ناسالم ہوتے ہیں، گناہ کے رابطے، تخریب کاری کے رابطے، دہشت گردی کے رابطے. ایک دوسرے سے ملتے ہیں تخریب کاری کے لیے، سالم یا گناہ کے لیے رابطے رکھتے ہیں، گناہوں کے لیے. یہ نہ صحیح سالم رابطے اور ایسے رابطوں کی حفاظت اور تقویت، اور جو ہے ان صحیح و سالم روابط کو خراب کرنے والوں کے ساتھ مقابلہ. کہ دوسرے لوگ مثلا تخریب کار معاشرے میں آ جائیں، چور، ڈاکو، راہزن وغیرہ وغیرہ، جو معاشرے کے صحیح سالم روابط کو خراب کریں، ان کے ساتھ مقابلہ. اور جو ہے کوشش کرنا کہ اختلافات و مناقشات کو برطرف کیا جائے. یہ ہے اخلاق اجتماعی. صحیح سالم رابطے ہوں اور اس صحیح سالم روابط کو محفوظ رکھیں. تو اور جو لوگ اسلامی معاشرے کے سالم اور صحیح روابط کو خراب کرنے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے. اور اسلامی معاشرے کے اندر جو لوگوں کے درمیان اختلافات ہیں، تنازعات ہیں، ان کی حل کے لیے کوشش کرنا. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ یہ بھی اخلاق اجتماعی ہے. تقویت اخلاق اجتماعی، ترویج اخلاق اجتماعی، اور اجتماع میں نظم و ضابط کا برقرار رکھنا، اور گروہی طور پہ کام انجام دینا معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے. اور یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنا، یہ ایک فرد کے لیے اخلاق اجتماعی ہے کہ اپنے اندر ان اخلاقیات دوسروں سے رابطہ رکھنے کا جو اخلاق ہے، نظم و ضابط قبول کرنے کا کہ خود قانون کی پابندی کریں، نظم و ضابط کی پابندی کریں، اور دوسروں کے ساتھ مل کے کام کرنے کی جو حص ہے اسے تقویت دینا. یہ تقریباً اخلاق اجتماعی انہی چیزوں کے بارے میں. پہلی تعریف جو ہے وہ زیادہ مفید ہے، چونکہ اجتماع کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، صحیح سالم روابط اور روابط کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا، خراب نہ ہونے دیں، ایک دوسرے کے ساتھ رابطے ہیں. مثلا یہاں پہ کتنے افراد ہیں، آپ لوگ آپس میں رابطے اگر قائم کر سکے، اخلاق اجتماعی ہے. ہر ایک کے اندر یہ اخلاق ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے سے مل کے کام کر سکے، دوسرے کو برداشت کر سکے، دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، دوسرے کو حقیر نہ سمجھے، اس کی تحقیر نہ کریں، اس کی بے عزتی نہ کریں. چیزیں اخلاق اجتماعی میں شامل ہیں. جب تک ہم ایک دوسرے کو برداشت نہ کریں، نہیں میں نے ان کے ساتھ کام نہیں کرنا ہے، یعنی آپ دوسرے کو بالکل برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یعنی آپ میں اخلاق اجتماعی موجود نہیں ہے. ہمارے اندر یہ برداشت ہونی چاہیے. اب آیات الہیہ کی طرف آ جائیں. اسلامی معاشرے کی حفاظت اور اسلامی معاشرے میں معاشرہ سازی، افراد سازی اس صورت میں ممکن ہے کہ ہم اخلاق اجتماعی اپنے اندر پیدا کریں. ورنہ زمین سازی ظہور آقا امام زمان علیہ السلام میں اخلاق اجتماعی کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، کیونکہ وہ اجتماع کو ٹھیک کرنے کے لیے آتے ہیں، اصلاح امت کے لیے آتے ہیں. وہ آئیں گے، ظہور فرمائیں گے جو ہے کل ہستی کی اصلاح کے لیے، سراسر ہستی میں اصلاح کرنی ہے. اصلاح میں یہ سب سے بڑی چیز اخلاق اجتماعی ہے. ممکن ہے کہ بعض لوگ اپنے گھروں میں بالکل اچھے ہیں، یعنی اپنے بچوں سے پیار ہے، دوسرے بچوں سے نفرت ہے، تو یہ کہ یہ انسان کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ میں کھاؤں گا دوسرے نہ کھائیں، میں پہنوں گا دوسرے نہ پہنیں، میں آگے بڑھوں گا دوسروں کو پیچھے رکھیں. یہ کوششیں ہوتی ہیں، یہ اخلاق اجتماعی نہیں ہے. ممکن ہے اپنے گھر میں آپ اچھے ہوں، تو اخلاق اجتماعی نے خود بھی آگے بڑھے اور دوسروں کو بھی آگے بڑھنے دیں.
بلکہ دوسروں کو آگے لے کے چلیں، دوسروں کا ہاتھ تھامیں، ایک دوسرے کو لے کے چلیں آگے. یہ ہوتا ہے اخلاق اجتماعی. خداوند متعال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، مؤمنین. ہم شامل ہیں میرے خیال میں اس آیت میں. یا ایھا الذین آمنو، ایمان لانے والو. ہم ایمان لائے یا نہیں؟ جنہوں نے ایمان لایا ہے ان سے خطاب ہے. اگر ہم لوگ با ایمان ہیں، خطاب ایمان بخدا، ایمان برسول. اگر ہم مومن ہیں خدا و رسول کے سلسلے میں، دین اسلام کے حوالے سے، قرآن کے سلسلے میں اگر ہم مومن ہیں تو ہم سے خطاب ہے. تو بہت سارے افراد ہیں جو کہ مومن ہونے کا دعویٰ رکھنے کے باوجود آیات الہیہ کو نہیں سنتے ہیں، وہ سننا پسند نہیں کرتے کہ نہ میں شامل نہیں ہوں اس میں. تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، خداوند متعال کا خطاب ہے. یہ پیغمبر نے یہ خطاب آپ تک پہنچا دیا ہے. خداوند متعال نے فرمایا کہ ایمان لانے کیا ہے؟ آمنو، یا ایھا الذین آمنو، ایمان لانے والو، اصبروا، صبر کیا کریں، وصابروا، اور ایک دوسرے کو صبر استقامت کی تلقین کیا کریں. صبر میں استقامت ہے. صبر کے معنی میں استقامت شامل ہے. جس میں استقامت نہ ہو، عقب نشینی صبر نہیں ہے. وہ جو شکست کھا جائے اور پیچھے ہٹے اس کو صبر نہیں کہتے. دشمنوں کے مقابلے میں مثلا شکست کھا کے، ایک تو ٹیکنیکی طور پہ بندہ جو ہے عقب نشینی کرتا ہے تاکہ بہتر مقابلہ کریں، وہ جو ہے صبر کے خلاف نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے دشمن کے دباؤ کو برداشت کر لیتے ہیں تاکہ بہتر طریقے سے دشمن کے ساتھ مقابلہ کیا جائے. یہ جو ہے صبر کے خلاف نہیں ہے، اس میں استقامت ہے. لیکن وہ لوگ جو دشمن سے ڈر کے بھاگے، عقب نشینی کرے، یہ صبر نہیں. ایسا نہیں کہ ابھی ہم صبر کرتے ہیں، یہ صبر نہیں. ابھی آپ شکست کھا چکے ہیں، یعنی ذلت کو قبول کے. استقامت صبر کے اندر، صبر کی روح استقامت ہے، یعنی آگے بڑھنے کے لیے مشکلات برداشت کرنا. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو. صبر یعنی استقامت، ثابت قدم رہو. ثابت قدم، آگے بڑھنے کے لیے، اپنے ہدف کی طرف جانے کے لیے ثابت قدم رہو. وصابروا، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں. یہی چیزیں ہم لوگوں میں نہیں ہیں. ہم نہ صبر کرتے ہیں نہ دوسروں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. کہتے ہیں چھوڑ دو، ختم، یعنی صبر مت کرو، چھوڑ دو، ختم کرو. کون ابھی کس میں حوصلہ ہے؟ کون آگے، یہ سارے اتنے نخرے کون برداشت کرتے؟ فلاں یہ وہاں تک کون جائے گا؟ کس میں اتنا حوصلہ ہے؟ عبادتوں کے سلسلے میں یہی ہے، اجتماعی کاموں کے سلسلے میں ہماری یہی حالت ہوتی ہے. تو اس لیے ہم لوگ جو ہیں کمزور ہو جاتے ہیں. ہمیں صبر، خداوند متعال نے فرمایا اصبروا، صبر کرو. صبر، عرض کیا صبر میں استقامت ہے. سردی ہوگی، گرمی ہوگی، دکھ درد ہوگا، اور آپ کو برداشت کرنا ہے تاکہ اپنے ہدف پہ قائم رہیں. اگر زندگی میں کوئی ہدف رکھتے ہو، ہر شخص اگر زندگی میں اپنا ہدف نہیں رکھتا، زندگی میں وہ ناکام ہو جائے گا. ممکن ہے کھائیں گے پیئیں گے، لیکن ناکامی ہے. ناکامی یعنی وہ خود سوچے گا میں کس نتیجے تک پہنچا. جو لوگ صرف کھاتے پیتے ہیں وہ کس نتیجے تک پہنچتا ہے؟ موت تو سب کے لیے. زندگی میں جو اس کو نتیجہ ملتا ہے وہ واش روم میں کھایا پیا اور کدھر گیا؟ واش روم چلا گیا. ساری عمر یہی کام کیا، کھایا پیا واش روم گیا. اور اس نے کیا کیا؟ چونکہ صرف کھایا پیا ہے، کام نہیں کیا. جو کام نہیں کیا اس کا ہدف، اس کی منزل کیا ہے؟ منزل وہی ہے. یا انہوں نے فرمایا جس کی ہمت صرف کھانا پینا ہے اس کی قیمت وہی ہے جو پیٹ سے خارج ہوتا ہے. میں نے نہیں فرمایا، انہوں نے فرمایا. یعنی واقعاً ایسا ہے اس کا. یعنی اور خود سوچیں یار میں نے کیا کیا پوری 60-70 سالہ زندگی میں نے کھایا خوب، پیا خوب، سویا خوب، پھر واش روم چلا گیا، پھر واش روم چلا گیا. وہی ہے یہ زندگی بے ہدف.
اس قدر میں نے کمایا، خون پسینہ ایک کیا، لایا، پھر کیا کیا؟ وہ کھایا. تو معاشرے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، اپنی ذات کے لیے بھی کچھ نہیں کیا. ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ ہم جو اپنی اس مختصر زندگی میں کچھ ایسے کام کریں کہ وہ باقی رہیں، اس سے معاشرہ استفادہ کرے. مثلا ایک مسجد، مثلا ایک یتیم خانہ، مثلا ایک ہاسپٹل، مثلا ایک اسکول، مثلا ایک مدرسہ، مثلا ایک فلاحی ادارہ، مثلا ایک یتیم خانہ، مثلا کوئی ایسی چیز کہ جہاں سے آپ کے بعد لوگ استفادہ کرتے رہیں، لوگ ٹھیک ہوتے رہیں، لوگ خدا شناس بنتے رہیں. کوئی ایسا کام کر کے جائیں، مثلا پڑھا کے جائیں کہ آپ کے بعد لوگ پڑھتے رہیں. مثلا ایک امام بارگاہ بنا، مثلا ایک سینٹر بنا کے، مثلا ایک ہاسپٹل بنا کے جائیں، لوگوں کا علاج ہوتا رہے، لوگوں کا علاج ہوتا رہے. ایک ہاسپٹل بنا کر یہ آپ کی گلی میں. اب وہ جو ہے غیر شیعہ ہیں، یہ ابھی 25 سال 26 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ روزانہ سینکڑوں افراد استفادہ کرتے ہیں 30 روپے میں، لے رہے ہیں دوائی پرچی تمام چیزیں بہتر سے بہتر. کاش کہ یہ ہم لوگ کرتے ہیں. اس پورے علاقے میں یہی چیز نہیں ہے تو مجھے بس دکھائیں یہ جو وہ لوگ کر رہے ہیں، جبکہ ہم استفادہ کرتے ہیں. ہمارے علاقے میں فلاحی ادارہ انہوں نے کھولا 30 روپے میں. یہاں پہ دیکھیں یہاں سے اوپر تک کہاں کوئی ایسا ادارہ ہے، کوئی ایسا ڈاکٹر ہے کہ جو اسی کی طرح بیٹھتا ہو بغیر کسی ناز و نخرے کے، اور جو لوگوں کو کم از کم پرچی دے دیتا ہو. یہ روزانہ 2 سے 3 گھنٹے بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور ہماری ساری خواتین جمع ہیں، اور علاج بھی ٹھیک ہے، لیکن خود بھی غیر مستند ڈاکٹر ہے. وہ گھروں تک آ جاتے ہیں مریضوں کو دیکھنے کے لیے، حالانکہ شیعہ نہیں ہے. یعنی ایک ایسا کام، کم از کم یہ چھوٹا کام کر کے جائیں. ایک دکان کھولیں، ایک ڈاکٹر بیٹھیں. یہ کتنے ڈاکٹرز ہیں اگر بیٹھ جاتے ہیں سنڈے کو اگر بیٹھ جائیں سارے ڈاکٹر، مریض ہمارے کم ہو جائیں گے نا. غریب لوگوں کو بھی مثلا عرض کر رہا ہوں. تو فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو استقامت کرو اور ایک دوسرے کو استقامت کی تلقین دیں. صابروا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں. او بھائی کچھ نہیں ہوتا، صبر کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، دل برداشتہ نہ ہو جائیں. ایک دوسرے کو تلقین کیا کریں. حکم خدا ہے، یہ آپ کی تربیت کے لیے ہے، ہماری تربیت کے لیے. لہذا زندگی میں ایسا کام کر کے جانے. صبر استقامت اس مقصد کے لیے چاہیے. آپ کو کامیاب ہونے کے لیے شروع میں کچھ نہ کچھ استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا ضروری یہ اخلاق اجتماعی. صبر کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں. ورابطوا، اور جو ہے ایک دوسرے سے رابطہ رکھیں. واتقوا اللہ، اور تقوی الہی رکھا کریں. خدا ترس رہیں، خوف خدا رہیں، ہمیشہ خدا کو مد نظر رکھیں. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ 3 چیزیں، صبر کی تلقین، رابطہ، خوف خدا، 4 اصول ہیں کامیابی کے. اخلاق اجتماعی یہ خدا و تعالی نے اس طرح سے فرمایا. سورہ آل عمران آیت نمبر 200.